السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لما تقولون، ایسی بات تم کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو، کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت ناراض کرنے والی بات ہے، ان تقولو، کہ تم کہو، ما لا تفعلون، اور اس کو کرو نہیں، یعنی جو بات تم کہو پھر اس کو نہ کرو تو اللہ کو یہ ناراض کر دیتی ہے، تو اس لیے بات کرو تو پھر اس کو پورا کرو، ورنہ خاموش رہو۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی ناراضگی ہے کہ جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا، اور وہ کوئی بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کو پورا نہ کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ کی ناراضگی پھر آپ کو مشکلات میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہو گیا تو پھر آپ پر کوئی آزمائشیں شروع ہو جائیں گی، آپ کسی نہ کسی معاملے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر عمل کیا ہے کہ آپ اپنی زبان سے جو بات کہتے ہو نا، اس پر عمل ضرور کرو، ورنہ زبان سے بات نہ کہو، خاموشی اختیار کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو تو یہ ناراض کر دیتی ہے بات، ان تقولو، کہ تم کہو، ما لا تفعلون، اور اس کو کرو نہیں، یعنی جو بات تم کہو اس کو نہ کرو تو پھر اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے نا، تو پھر آپ اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ اس لیے یاد رکھیں کہ انسان زبان سے 3 قسم کی باتیں نکالتا ہے۔ ایک تو باتیں نیک ہوتی ہیں نا، اچھی باتیں ہوتی ہیں، وہ تو نیک بات بندہ کرے گا تو ثواب پائے گا، اور ایک بات ہوتی ہے، بری بات ہوتی ہے، وہ کرے گا تو گناہ پائے گا۔ اسی طرح سے تیسری بات ہوتی ہے جو نہ تو بری ہوتی ہے اور نہ اچھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مباح بات، یعنی نہ وہ اچھی نہ بری۔ تو اب بندے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 قسم کی باتیں ہر بندے کی زبان سے یہ نکلتی ہیں، اور اب کیا ہوتا ہے، جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا، مسلمان ہوتا ہے، تو وہ بری باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو آپ نے بری باتیں نہیں چھوڑی، تو اس کا مطلب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی آپ دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ آپ جب کلمہ پڑھیں گے تو کلمہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کا حکم مانتا ہوں، غلام بن گیا ہوں رب تعالیٰ کا، میں نے اقرار کر لیا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل نے بھی یقین کر لیا ہے، تصدیق کر دی ہے، اور زبان نے بھی اقرار کر لیا ہے، میں تو اللہ کے حکم کا غلام بن گیا ہوں، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا ہے میں اس پر راضی ہو گیا ہوں، اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو پھر بندہ جب ایسا کرتا ہے نا، تو پھر اللہ کے حکم سے کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ کلمہ پڑھ کر اس کی بات کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بری باتیں کرتے ہیں، آپ میں عادت ہے، تو پھر آپ دوبارہ کلمہ پڑھیں، اگر آپ ٹھیک نہیں ہوتے پھر کلمہ آپ 100 دفعہ پڑھیں، نہیں ٹھیک ہوتے 1000 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ ٹھیک نہیں ہوتے پھر کلمے کو آپ 1,00,000 دفعہ پڑھیں، 1,00,000 دفعہ ٹھیک نہیں ہوتے پھر 5,00,000 دفعہ پڑھیں، حتیٰ کہ 10,00,000 دفعہ پڑھیں، اگر نہیں ہوتا پھر آپ پڑھتے ہی رہیں کلمہ، کیونکہ کسی وقت تو آپ کا یہ جو نفس ہے وہ کسی حد تک اس طرف گامزن ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے یہ جو کلمہ ہے نا، وہ آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ سے بری باتیں نکل جائیں گی،
کیونکہ کلمہ تو آپ کی زبان پڑھتی ہے نا، جسم کے اعضاء تو نہیں پڑھتے۔ جسم کے اعضاء کو بھی کلمہ پڑھائیں۔ جسم کا جو عضو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ برا کام نہیں کرتا۔ زبان جب کلمہ پڑھتی ہے صحیح طرح سے تو زبان سے بری بات نہیں نکلتی۔ ہاتھ کلمہ پڑھتے ہیں تو کسی کی عزت کی طرف نہیں جاتے، نہ چوری کرتے ہیں، نہ ڈاکہ کرتے ہیں، نہ کسی کا نقصان کرتے ہیں۔ اگر ٹانگیں کلمہ پڑھتی ہیں تو کسی چوری کرنے کی طرف چل کے نہیں جاتی، کسی کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے نہیں جاتی، کوئی فحاشی بے حیائی کی طرف نہیں جاتی، بلکہ ٹانگیں جاتی ہیں تو اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، حج عمرہ پر جانے کے لیے، نیک کام جانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے، تو ٹانگیں ادھر چلتی ہیں جب کلمہ پڑھتی ہیں۔ اسی طرح سے دل جو ہے جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں اچھے خیال آتے ہیں، اس میں برے خیال چلے جاتے ہیں۔ دل جو ہے اللہ کا مسکن بنتا ہے، اللہ کی رحمت اس میں آتی ہے۔ تو اگر دل کلمہ نہ پڑھے تو اس کے اندر پھر شیطان ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارے آنکھیں جو ہیں، اگر آنکھوں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر آنکھیں جو ہیں وہ غیر کی طرف نہیں جائیں گی، وہ دیکھیں گی اسی چیز کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں۔ اسی طرح کان اسی بات کو سنیں گے جو ہماری شریعت میں، اسلام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو سنیں گے، ورنہ کسی بات کو سنیں گے ہی نہیں۔ تو یہ جسم کے اعضاء کو بھی کلمہ پڑھائیں۔ جب آپ پورے کا پورا کلمہ پڑھ لیں گے، پورا جسم اور پورے اعضاء آپ کے کلمہ پڑھ لیں گے، تب آپ جنت میں جانے والے بنیں گے۔ اس لیے تو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ کلمہ پڑھ لیا کا مطلب یہ ہے کہ سارے اعضاء نے، پورے جسم نے کلمہ پڑھ لیا، ہر عضو نے۔ اب کسی عضو نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو کہ شریعت کے خلاف ہو، کیونکہ سارے جسم کے اعضاء پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاتے ہیں، اور پھر غلام کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو آقا کے حکم کے خلاف ہو۔ اس لیے پھر اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کریں، اللہ کے حکم کو مانیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون، ایسی بات کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو پھر بات نہ ہی کرو، چپ رہو۔ اگر بات نہیں کرنی پوری تو چپ رہو، بات نہ کہو۔ اگر بات کر سکتے ہو پوری تو پھر زبان سے نکالو، ورنہ خاموشی اختیار کرو۔ کبر مقتن عند اللہ، اللہ کو یہ ناراض کر دیتی ہے بات، ان تقولوا، کہ تم کہو، ما لا تفعلون، اور تم اس کو کرو نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو بری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں جب بندے میں ایمان آتا ہے نا، وہ بات پھر اور ہوتی ہے۔ جب ایمان آتا ہے تو اس کے اندر ایمان آنے سے بندہ مومن بنتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نا، پھر وہ مباح باتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مباح کا مطلب ہے جس میں نقصان نہیں ہوتا، نہ فائدہ ہوتا ہے، نہ بری ہوتی ہیں، نہ اچھی ہوتی ہیں، تو ایسی باتوں کو بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایمان جب آیا تو مباح باتیں بھی چلی جاتی ہیں، لیکن جب اللہ سے دوستی ہوتی ہے تو پھر نیک کاموں میں بھی، نیک باتوں میں بھی بندہ وہ باتیں کرتا ہے جو ضرورت، عین ضرورت ہوتی ہیں، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ بولتے کم ہیں اور سنتے زیادہ ہیں، لیکن سنتے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر عمل کرنے کے لیے تمام اعضاء ان کے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر بھی تبدیلی پیدا کریں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائیں، اور زبان جو ہے اس سے جو بات نکلے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اب دیکھیں کہ زبان کے لیے تو یہاں تک بات ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے اور پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ وَتَبَتَّلْ، اور بے تعلق ہو جا، جدا ہو جا سب سے، الہی تبتیلا، بس اسی کی طرف فنا ہو جا، فنا فی اللہ ہو جا، یعنی غرق ہو جا اللہ کی توجہ میں، اتنا اپنے آپ کو مصروف کر دے کہ تجھے اپنا بھی پتہ نہ چلے۔ ہر چیز سے، ہر بات سے، وہ تمام مخلوق سے بے تعلق ہو کر صرف ایک اللہ کا ہو جا، پھر ذکر کر اور پھر مزہ دیکھ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی رب کا ذکر کر اس طرح کہ ہر چیز سے بے تعلق ہو کر صرف اسی کا ہو جا، تب ذکر کرے گا تو پھر مزے پائے گا۔ تو یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں نا 99 اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں، 99 نام ہمارے پاس قرآن پاک میں موجود ہیں، اور ایک حدیث ہے جو کہ مسند احمد میں موجود ہے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام میں سے 1000 نام تو فرشتوں کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کو انہی ناموں سے یاد کرتے ہوتے ہیں۔ اور 1000 نام جو ہیں وہ نبیوں کو پتہ ہے اور باقیوں کو پتہ نہیں ہے، اور باقی رہے 1000 نام، ان 1000 نام میں سے 300 نام زبور میں تھے، 300 نام انجیل میں تھے، 300 نام تورات میں تھے، 900 ہو گئے، باقی بچہ 100۔ اب 100 نام قرآن پاک میں موجود ہیں، جس میں 99 نام کھلے عام ہیں اور ایک نام چھپا ہوا ہے۔ جب آپ 99 پڑھیں گے تو ایک بھی آپ پر زہر ہو جائے گا، جب وہ زہر ہوگا تو پھر اللہ آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا، تو وہ اسم اعظم بن جائے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف جب آپ رجوع کریں گے، اس کے ناموں کے ساتھ آپ اللہ کو یاد کریں گے تو آپ کے اوپر بھی اللہ مہربان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اگر کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ یہ اللہ کا نام یاد کر لیں، اس کو پڑھا کریں نماز کے بعد، تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی آپ کا تعلق بنتا ہے، آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے جتنے نام ہیں یہ اللہ کے یوں سمجھے ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہاں پر جو ہیں وہ فرشتے ہر نام کے ساتھ موجود ہیں۔ جب آپ اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو اللہ کے وہ فرشتے جو اس نام کے ساتھ منسلک ہیں، وہ نام یاد جب آپ کرتے ہیں اللہ کو، تو وہ اللہ کو بتاتے ہیں کہ اس بندے نے آپ کو یاد کیا ہے اس نام سے۔ تو وہ جس نام سے یاد کرتے ہیں، اگر آپ کو رزق چاہیے تو آپ کہیں گے یا رزاق، تو رزاق اور رزق والے فرشتے اللہ کے پاس جائیں گے، اس نے آپ کو یہ رزاق کے نام سے یاد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، اس کے رزق میں اضافہ کر دو۔ اسی طرح سے وہ جو اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں رحیم کے نام سے، تو آپ اگر سخت دل ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو رحیم کر دے گا، نرم دل کر دے گا۔ تو اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، یاد کریں گے تو وہی آپ کے اندر وہ نسبت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو فرشتے موجود ہیں، وہ فرشتے ہمارا درود و سلام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود و سلام کا جواب دیتے ہیں، سلام کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہمیں فرماتے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہم جب اللہ کے نام پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اللہ تک پہنچاتے ہیں پیغام۔ پھر قرآن پاک میں جیسے اللہ نے فرمایا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پھر اللہ فرماتا ہے تم میرے ناموں کو یاد کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر اللہ بندوں کو فرشتوں میں یاد کرتا ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اس لیے اللہ کے نام یاد کریں۔ اللہ کے نام جسے اللہ ہے، اللہ ایسا نام ہے ماشاءاللہ جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل عبادت کی طرف لگے گا، یاد الہی کی طرف لگے گا، دنیا کے جو ہیں خیالات وہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ آپ کبھی کبھی بلکہ ہر نماز کے بعد اگر 5 منٹ ٹائم مل جاتا ہے تو آپ آرام سے آنکھ بند کر کے اللہ
اللہ، اس طرح پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں جو ہے شکوک و شبہات جو ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف آپ کی رغبت بڑھے گی، اور اگر آپ کو کوئی بیماری یا تکلیف ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور آپ کے کوئی کام مشکل ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے اور آپ کا کھانا پینا حلال ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کشف نصیب ہوگا، یعنی بعد میں جو آپ کو آنے والے معاملات ہیں وہ آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے جب آپ اللہ کا نام رحمان پڑھتے ہیں، یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا رحمان ہو، تو رحمان بہت بڑا مہربان، آپ کے اندر اگر سختی ہے تو نرمی میں بدل جائے گی۔ اگر آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بندہ بڑا سخت ہے، تو آپ یا رحمان پڑھتے ہوئے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں نرمی پیدا کر دے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کسی کی شادی نہیں ہوتی، وہ اگر اللہ کو رحمان کے نام سے یاد کرتا ہے تو اللہ کرم فرماتا ہے، تو اس کے لیے پھر رشتہ ملنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نام رحمان کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں دوسری کے لیے دل نہیں کرتا تو یا رحمان پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا دل دوسری نماز کا بھی کرے گا، تو آپ کا دل عبادت کی طرف لگے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا نام جیسے رحیم ہے، آپ رحیم جیسے آپ پڑھتے ہیں، رحیم یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا رحیم ہو ہے، تو یہ بھی بڑا اعلیٰ نام ہے۔ ہر چیز اللہ کے سب ناموں میں اسم اعظم کی تاثیر موجود ہے۔ اور یا رحیم ہو یا رحیم، جب آپ اللہ کا نام رحیم پڑھیں گے، یا رحیم ہو یا رحیم ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر رحمت پیدا کرے گا اور آپ کے دل کو صاف کرے گا اور اس کو رحمت کا مسکن بنائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کھانا کھائیں گے آپ کو انشاءاللہ وہ حلال بھی عطا کرے گا، اور آپ کے اندر جستجو وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، یعنی آپ شریعت پر گامزن ہو جائیں گے، کرم ہو جائے گا آپ پر۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ وہ پڑھیں جیسے سورہ یاسین میں آیت ہے سلام قولا من رب رحیم، اس میں بھی رحیم ہے نا، اللہ رحیم جو ہے اس کی وجہ سے بندوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلام کرے گا۔ یہ قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ سلام کرے گا، اس کا منظر ہے جو کہ سورہ یاسین میں ہے، سلام قولا من رب رحیم۔ تو آپ اگر صبح سویرے نماز کے بعد 100 دفعہ درود شریف پڑھ کے اول آخر سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم پڑھ لیا کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، تو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، نہ مشکل آئے گی، اور آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ جہاں آپ جائیں گے آپ کے لیے کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ آپ اگر پڑھ کر اسی طرح بچوں کو پلا دیں گے تو بچوں میں بھی یہی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جس کو آپ پلا دیں گے پانی اس طرح کا پڑھ کے تو سب کو آسانی ہو جائے گی، سب کے دل نرم ہو جائیں گے، سختی دور ہو جائے گی۔ جو لڑتے بھیڑتے ہیں جھگڑتے ہیں ان کو بھی اگر پڑھ کر آپ یہ دم کر کے یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا سلام قولا من رب رحیم پڑھ کے 100 دفعہ تو آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے پلا کے پانی پر دم کر کے پلا دیں گے تو ان کو بھی دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی جو سختی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، کرم فرمائے گا۔ اسی طرح جھگڑا فساد پیدا ہوتا ہے اگر گھر میں تو ان کو بھی اگر پڑھ کر پلا دیں تو ان کو بھی جھگڑا فساد بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو بڑے مزے ہیں، یعنی کہ جو سمجھے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو بڑے ہی لذت ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی خواہش ہے، جیسے بندہ ہوتا ہے نا، کسی بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میرا کام جو ہے نا یہ ہو جائے اور بہت مشکل ہوتی ہے، تو آپ عصر کی نماز پر بیٹھ جائیں اور عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک، جب عصر کی نماز پڑھ لیں اور مغرب کی نماز تک اسی جگہ، اگر مسجد میں بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھ جائیں، اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو گھر میں بیٹھ جائیں، جدھر بھی ہیں عورتیں تو گھر میں بیٹھتی ہیں، تو اس طرح سے آپ بیٹھ جائیں مغرب سے عصر سے مغرب تک۔ تو آپ یہ پڑھیں درود شریف پڑھ کے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، بس اسی کو پڑھتے رہیں۔ مغرب کی جب اذان آئے اس سے پہلے آپ درود شریف پڑھ کے اور جو دعا جو دل میں آپ کی خواہش ہے وہ خواہش جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، پھر اس کو آپ جو ہے نا دعا مانگیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو رکھیں، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، ضرورت آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے تو آپ کوشش کریں کہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، تو یہ عصر سے مغرب تک۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا
تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم اور باتیں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق چل کر اللہ کے نیک بندے بن جائیں، آمین۔